الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا علیم علمنی رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں، آپ مفتی صاحب کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے۔ آج مفتی آصف صاحب کی کچھ مصروفیت ہے، وہ آؤٹ اسٹیشن تھے، تو کہہ رہے تھے کہ میں پہنچ جاؤں گا، تو کہہ رہے تھے کہ اگر وقت پر نہیں پہنچ سکا تو آپ کلاس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ امید ہے کہ وہ تشریف لے آئیں گے، تو تب تک ہم کچھ اپنا سبق آگے بڑھاتے ہیں۔ لاسٹ ویک میں جیسا کہ ہم نے بنیادی طور پر فقہ کے حوالے سے پڑھا تھا، اور اس فقہ کی اقسام اور اس میں جو عبادات کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ عبادات کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہوتی ہیں جن میں پاکیزگی اور طہارت شامل ہے۔ تو طہارت کے حوالے سے ہم نے پاکیزگی نماز کی شرائط کچھ پڑھی تھیں عبادات میں، پھر اس نماز کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہمیں طہارت حاصل کرنے کی، وضو کی یا غسل کی۔ غسل کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں مجھ صاحب نے بتائی تھیں، اس میں بیسیکلی جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہیں غسل کے فرائض، ان کو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد کچھ وضو کے حوالے سے بھی بات شروع ہوئی تھی۔ اور ایک چیز جو مفتی صاحب نے اس میں واضح کی تھی وہ یہ تھی کہ غسل اور وضو کے لیے آپ چاہے جتنا مرضی قیمتی کوئی لیکوڈ لے کے آ جائیں تو وہ قابل استعمال نہیں ہوگا جب تک پانی کا استعمال نہ کریں۔ تو یہ دو چیزیں پانی کے ساتھ ہی ہوں گی، غسل واجب ہو یا وضو کرنا ہو، تو یہ دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو۔ پانی کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا قیمتی سے قیمتی لیکوڈ آپ لے آئیں، مجھ سے ہم نے اس کی مثالیں بھی دی تھیں، تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ آپ اعضاء کو دھو لیں گے، صاف ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس میں سے خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے، لیکن وضو نہیں ہوگا۔ وضو اور غسل کے لیے پانی کا ہونا ایک لازمی شرط ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کے فرائض جو وضو کے بتائے تھے، یہ بھی قرآن مجید میں ہی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں جو ملتی ہے اس کے فرائض میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ تھوڑا سا میں اس کو کنٹینیو کروں اور پڑھا کے اس کے فرائض اور سنتوں کا پھر اس کا ایک دفعہ اعادہ کیا جائے۔ آپ لوگوں کی جو ہے نا ساتھ جو مجھے ان پٹ چاہیے ہوگی، اس میں آپ لوگوں کی ایک ریویژن بھی ہوگی، اور اس میں پتہ بھی چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کو کتنا نالج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جب ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے تو ہمارا اس چیزیں پکی بھی ہوتی جائیں گی اور زبانی یاد ہو جائیں گی۔ وضو کی سنتیں خاص طور پر، فرائض کا تو آلموسٹ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا جو ہے نا کرنا ضروری ہوتا ہے یاد، اس حوالے سے کہ وہ ہمارے معمول کا حصہ ہے۔ تو یہ وضو ہمارے روزمرہ کے معمول کا حصہ ہے، اور وضو کی کچھ اقسام ہیں کہ جس میں سب سے پہلی قسم ہے فرض وضو۔ وضو فرض کس صورت میں ہوتا ہے، کس جو ہے نا صورت میں وضو کرنا فرض ہوگا؟ پہلی چیز آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں، اس کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ تو اس قرآن مجید کو جو ہے نا اس کو بھی چھونے کے لیے، خاص طور پر اس کے ٹیکسٹ کو چھونے کے لیے ہمیں وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور چوتھی جو اس کے لیے چیز فرض درجے کی ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے، ان چار چیزوں کے لیے وضو فرض ہے۔ اور واجب وضو ہے صرف ایک ہی ہے کنڈیشن جس میں وضو واجب ہے، وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ بیت اللہ کے طواف کے لیے فرض اور واجب میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، پہلی چیزوں کے لیے فرض ہے اور بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہوں گی ان میں وضو مستحب کہلائے گا۔ مثلاً سوتے وقت وضو کرنا، ہر وقت باوضو رہنا،
یہ ساری چیزیں ہر وقت باوضو رہنے کی بہت سی فضیلتیں بھی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اب شروع کرتے ہیں وضو کے فرائض، اس کی سنتیں، اور پھر کچھ مستحبات بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. تو سب سے پہلا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس میں وضو کے فرائض آتے ہیں. وضو کے فرائض میں سب سے پہلا فرض جو قرآن مجید میں ہی ذکر ہوا ہے، چہرے کا دھونا. اس کا جو حدود بتا دی گئی تھی پچھلے لیکچر میں بھی، کہ چہرے کو جہاں سے پیشانی پہ جہاں بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک کا ایریا بتایا تھا، اور اسی طرح ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس حصے کو تر کرنا ضروری ہے. اور داڑھی کے مسائل پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ آ گئے تھے کہ داڑھی کو جو ہے نا پورا غسل دلانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جس ہاتھوں کے ساتھ آپ چہرے کو دھو رہے ہیں انہی ہاتھوں کے ساتھ آپ داڑھی کا ایک دفعہ اس طرح سے خلال کر لیں گے تو یہ وضو کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جب ہم فرائض پڑھنے کا جو چل رہا ہوتا ہے نا، جب فرائض پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بنیادی چیزیں جو کہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں وہ شامل ہوتی ہیں. مجھ سے تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں پھر دوسری چیز بتائی تھی بازوؤں کا دھونا، پھر تیسری چیز جو ہے نا سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ ضروری ہے، اور چوتھی چیز جو وضو کے فرائض میں بتائی تھی کہ پاؤں ٹخنوں تک دھونا، بازوؤں کا کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور اسی طرح ٹخنوں تک جو ہے نا ٹخنوں کے اوپر پاؤں دھونا یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے. اور اس کے بعد وضو کی کچھ سنتیں بھی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ کا تذکرہ ہو بھی چکا تھا کہ جس طرح سے کہ بسم اللہ پڑھنا یہ وضو میں سنت درجہ رکھتا ہے. اور اسی طرح سرور تشریف لے آئیں، کنٹینیو کریں گے وہیں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت الحمدللہ. کیا سبق ہوا تھا جی ہمارا گزشتہ کلاس میں؟ کچھ یاد ہے؟ وضو کے فرائض مکمل ہو گئے تھے اور وضو کی سنتیں بھی نہیں، یہاں تک ہوا تھا. چلیں ایک دفعہ فٹافٹ اس کو کر کے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی اچھا، بسم اللہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطہارۃ مفتاح الصلاۃ، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ نماز جنت کی چابی ہے، اور نماز کی چابی طہارت اور پاکیزگی ہے. تو طہارت کے حوالے سے ہم نے وضو کے احکام، وضو کے 4 فرض آپ کے سامنے رکھے تھے، وہ بھی آپ استاد محترم سے سن رہے تھے. وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ وضو کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں گے، اور دونوں ہاتھ اپنے جو کفس ہیں، گٹے جن کو کہہ دیا جاتا ہے، گٹ کہہ دیا جاتا ہے، کلائی ہماری جو ہے کلائی تک دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے، اور پھر 3 مرتبہ کلی کی جائے گی، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر اس کو چھنکا جائے گا، اور پورا چہرہ یعنی جو بھی اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 دفعہ دھویا جائے گا. چہرے کو بھی 3 دفعہ دھوئیں گے، دونوں بازوؤں کو بھی 3 دفعہ دھوئیں گے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، اور دونوں پاؤں کو دھونا یہ بھی سنت ہے. دائیں طرف سے پہلے یعنی عمل کرنا، دو ہیں جیسے بازو ہیں اور پاؤں ہیں، ان میں دایاں حصہ پہلے دھویا جائے گا، بایاں بعد میں دھویا جائے گا. کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت میں شامل ہے، اور تسلسل کے ساتھ وضو کرنا. اگر گیپ آ جائے بیچ میں تو وضو تو ہو جائے گا. لیٹس سپوز ایک آدمی نے چہرہ دھویا اور پانی آنا بند ہو گیا، سپلائی بند ہو گئی، تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا، اس نے صرف چہرہ دھویا، کچھ دیر اس کو بیچ میں توقف کرنا پڑا، اور کچھ دیر بعد دوبارہ پانی آ گیا، بازو دھو لیے، پھر تھوڑی دیر بعد اس نے پاؤں دھو لیے، تو وضو اس کا جائز ہے، وضو یہ ہو چکا ہے، ٹیکنیکلی وضو مکمل ہے اس کا. لیکن بغیر ضرورت کے
اس طرح کرنا یہ خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ویسے ہی ایک آدمی چہرہ دھو کے آ گیا ہے پہلے اور اب کوئی ناقض وضو پیش نہیں آیا، وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی، اور اب آ کر اگر یہ بازو دھو لے، سر کا مسح کر لے، پاؤں دھو لے، تو وضو اس کا بھی ہو گیا، وضو اس کا بھی مکمل ہے. لیکن کیا ہوگا؟ سنت کے خلاف ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ مبارکہ تھا وضو کرنے کا وہ کنزیکٹیو تھا، ایک ہی نشست کے اندر سارے اعضاء کو تسلسل کے ساتھ دھو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو جایا کرتے تھے. تو اس لیے یہ تسلسل پایا جانا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے سنت ہے. اور پھر اس کی ترتیب وضو کی، کہ وضو کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے کیا جائے، یعنی پہلے ہاتھ، پھر چہرہ، پھر بازو، پھر سر کا مسح، اور پھر پاؤں دھوئے جائیں. کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو آیہ مبارکہ ہے جس کے اندر وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں، تو اس آیہ کریمہ کے اندر کیا ہے؟ اسی طرح سے بیان ہوا ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ تم اپنے چہرے دھو لو، دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور سر کا مسح کر لو، اور دونوں پاؤں دھو لو. تو یہ ترتیب رکھنا یہ بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے. یہ ترتیب رکھنا بھی سنت ہے. اگر کوئی آدمی اس ترتیب کے الٹ وضو کرے تو وضو ہو گیا یا نہیں ہوا؟ وضو ہو گیا، اس کا وضو اس کا بہرحال مکمل ہو جائے گا. اور یہ تو وضو کی سنتیں تھیں. وضو کے اندر چند باتیں ناپسندیدہ بھی ہیں. زور زور سے چھینٹے مارنا اپنے اوپر، پانی کو زور سے پھینکنا، ضرورت سے زیادہ پانی کو ضائع کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ ناپسندیدہ باتیں ہیں وضو کے اندر. دنیاوی باتیں کرنا، شاید میں نے پہلے بھی کہا، یہ وضو کے اندر ناپسندیدہ چیزیں ہیں. وضو ختم کن چیزوں سے ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹتا کن باتوں سے؟ وضو کے نواقضات کیا ہیں؟ یہ ذکر کرنے ہیں. جی اچھا، جی آب زمزم سے وضو تو جائز ہو جائے گا. آب زمزم سے اگر کوئی آدمی وضو کرے تو وضو ہو جائے گا. کر سکتے ہیں کا مطلب، اگر یہ سوال ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اگر کوئی اور پانی نہیں ہے تو کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی اور پانی اویلیبل ہے تو پھر آب زمزم کو پینے کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے. اس طرح کی چیز میں استعمال نہ کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اب میں یہ ذکر ہو گیا، سوال پورا، بس یہی تھا. سوال دہرانا پڑے گا یا نہیں؟ سب کے لیے ہو گیا، سب کو ٹھیک ہو گیا؟ ہاں یہی بات ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور گزشتہ کلاس میں ہم نے چونکہ یہ ریوائز کر رہے ہیں نا پرانی بات کو، تو اس لیے میں نے وہ ڈیٹیل میں گیا نہیں ہوں. گزشتہ کلاس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دھونا کیا ہوتا ہے، دھونے کی کیا لیمٹس ہیں. ایک تو دھونا وہ ہے نا کہ پورا فل جو ہے وہ اپنی نل جو ہے اس کو کھول کے اور بازو جو ہے نا نیچے سے پورا سفر کرتا رہتا ہے، جیسے کہ ہم بڑے اس میں وہ عیاش ثابت ہوئے ہیں، اس میں فراخ دل ثابت ہوئے ہیں اس طرح وضو پانی ضائع کرنے میں. تو اصل یہ ہے کہ پانی کسی عضو پر ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے، پانی کسی عضو پر ڈالا اور وہ پانی اس کے اوپر بہا. آپ نے ایک چلو بھی پانی اگر آپ نے ڈالا ہے تو پانی اس کے اوپر بہنا شروع ہو جائے گا. اس پانی کے ساتھ اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تر کر لیا ہے تو یہ تو غسل ہو گیا، دھلنا شمار ہو گیا. لیکن اگر ہاتھ گیلا کر کے آپ بار بار اس کے اوپر پھیر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کو گیلا کر رہے ہیں تو یہ دھونا نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی طرح سے ایک اور شکل بھی بن جاتی ہے. یہ جو سپرنکل ہوتا ہے، یہ یعنی پانی وغیرہ ڈالنے والا جو ہوتا ہے نا، اگر اس کو تسلسل کے ساتھ اس کو پانی اس کے ذریعے ڈالا جائے تو وہ بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ لکیریں خطوط بننا شروع ہو جائیں، پانی اس کے اوپر بہنا شروع ہو جائے، ٹریول کرنا شروع ہو جائے اور چند قدرے نیچے اتر جائیں تو یہ بھی ہو جائے گا. یہ بھی غسل کے اندر ہی شمار ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ دھل گیا ہے اور وضو اس کا مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے جی؟ ہاں، یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، کہیں زخم ہے یا کہیں کو پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس کے اندر وضو اور غسل کے کیا احکام ہیں. تو اس کو بھی چلیں، آپ نے سوال کیا ہے، سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے جسم پر اعضائے وضو پر، وضو کی صورت میں
اور غسل واجب ہے تو جسم کے کسی بھی حصے پر جس کو غسل میں دھویا جاتا ہے اس پر کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے یا کوئی زخم ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس زخم کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے، مسح کیا جا سکتا ہے اس زخم کا یا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تو مسح کیا جا سکتا ہے تو پھر مسح کرنا ضروری ہوگا۔ مسح نہ کرنے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یا زخم کو خرابی ہوتی ہے یا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہم نے پٹی اور ڈریسنگ کی ہوئی ہے وہ ڈریسنگ بار بار نہیں کی جا سکتی، اس کو ریموو کرنا اور پھر دوبارہ چڑھانا ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ پلسٹر لگا ہوا ہے تو اس پلاسٹر کے اندر کیا ہوگا کہ وہ اب فار دا لانگ ٹائم ہوتا ہے، وہ تھوڑے دنوں کے لیے نہیں ہوتا، کچھ 2-4 ہفتوں کے لیے 6 ہفتوں کے لیے ہی وہ چونکہ باندھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ہی ہاتھ پھیرا جائے گا، اس پلسٹر کے اوپر ہی ہاتھ پھیرا جائے گا۔ پھر جب وہ پٹی، جس پٹی کو اتارنا ممکن نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ایسا بھی ہوگا کہ کچھ حصہ تو یعنی ضرورت مند ہے جس کی وجہ، لیکن کچھ سپورٹیو بھی ہے۔ اب پٹی اگر یہاں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے پلسٹر لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پورے بازو پہ لگانا پڑے گا نا، اور ہڈی ادھر سے ٹوٹی ہے ادھر بھی لگانا پڑے گا، زخم ادھر ہے تو پوری کی پوری پٹی کو بھی باندھنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں شرعاً اجازت ہے کہ وہ پوری پٹی ہی مسح کیا جائے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ پٹی کا حکم یہ ہے، اس میں یہ اپنا آ گیا آپ کے سامنے، پلسٹر کا بھی آ گیا، یا کسی اور پھٹی وغیرہ باندھتے ہوتے تھے پرانے زمانے کے اندر، اسکیل لے کر نا لکڑی کے، اس کے ذریعے سے باندھ دیے گا، ابھی بھی پہلوانوں کے ہاں اس طرح کا رواج ہے علاج کا، تو اس کا حکم یہی ہوگا کہ اس پٹی کے اوپر یعنی یا زخم پہ ہاتھ پھیر لیا جائے اگر زخم پہ ہاتھ پھیرنا ممکن ہے۔ اگر زخم پہ ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے کہ پٹی نہیں اتاری جا سکتی یا زخم کو پرابلم ہوتا ہے تو پھر اس پٹی ہی زخم کے قائم مقام ہے، اور اس کے اوپر مسح کرنا، گیلا ہاتھ پھیرنا ہی اس کی طہارت کے قائم مقام ہے، اور وہ وضو مکمل ہو جائے گا، غسل مکمل ہو جائے گا۔ کلیئر جی؟ اچھا جی، موضوع کے متعلق ٹھیک ہے، موضوع کے متعلق بھی ساتھ ہی ذکر کر لیتے ہیں۔ موضوع کے متعلق میں ذکر یہ کیا کرتا ہوں کہ موزے جو پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، موزوں کے علاوہ جسم کے اوپر کوئی بھی ایسا حصہ ایسا نہیں ہے بغیر مرض کے اور بغیر کسی تکلیف کے جس کے اندر کوئی ایگزمپشن ملتا ہو شرعاً، کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو اب آپ اس کو اتار نہیں سکتے یا اتارنے میں دقت ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں گیلا۔ بیماری کے علاوہ کہیں ہمیں اس چیز کی استثناء، اس کا کہیں پر بھی ایکسیپشنل نہیں ملتا، ایکسیپشن ہمیں نہیں ملتا اس میں، ٹھیک ہے۔ وہ صرف پاؤں ہی ایسا ایک حصہ ہے کہ جس پاؤں کے اوپر یعنی ہم نے پاؤں کا جو لباس ہے، موزے جو ہیں اگر وہ پہنے ہوئے ہوں تو اس کے اوپر مسح کرنے سے مسح ہو جاتا ہے۔ اس کی شرائط کیا ہیں وہ میں بھی بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ میری مراد اس میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گلوز پہنے ہوئے ہیں تو مسح کر لے، نہیں چلے گا، دھونا ہی پڑے گا، صحیح ہے۔ چہرے پر کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے، سر پہ کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے، بازو کوئی ایسے اتنے ٹائٹ اس نے پہنے ہوئے ہیں کہ وہ اتارے نہیں جا سکتے اس کے، ٹھیک ہے، اور مرض کوئی نہیں ہے اس میں، تو پھر اس کے اوپر مسح نہیں چلے گا، اس کو دھونا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی وہ زخم وغیرہ والی بات جو پہلے جو سوال تھا اس کی طرح اگر کوئی شکل ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اسے تو دھونا پڑے گا، یعنی وہ تو مرض کی وجہ سے اس کو ایکسیپشن مل گیا نا، اس کے لیے استثنائی صورتحال موجود ہے۔ تو جو پاؤں ہے اس کا یہ استثناء موجود ہے شرعاً۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ کسی اور باڈی پارٹ جو ہے اس کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے اوپر مسح کیا جا سکے سوائے مرض کے۔ کلیئر یہ بات بھی؟ اس میں کوئی ابہام؟ الحمدللہ۔ موضوع کے اوپر جو مسح ہے اس کے اندر کس موضع پر مسح جائز ہے، مسح کرنا کیسے ہے، اور کتنی دیر تک مسح کرنا جائز ہے؟ یہ 2-3 سوال ہیں۔ کیا جی؟ کہ کس طرح کے موضع پر مسح کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلا تو سوال یہی ہے۔ تو اصل یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا موزہ پہنا ہے، چمڑے کا بنا ہوا جو پورے پاؤں کو بھی کور کیے ہوئے ہو اور ٹخنوں کو بھی کور کیے ہوئے، اتنا حصہ جس نے کور کیا ہوا ہو اس حصے کو ڈھانپنے والا جو لیدر کا اور چمڑے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا خف عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے، خفین آپ نے پہنے ہیں ایک موقع پر اور ان پر مسح بھی کیا ہے، تو اس لیے اس کی تو یعنی کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے اوپر مسح جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اونی سوتی چیز کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے جس کو ہمارے ہاں جراب کہا جاتا ہے، ویسے اردو میں اس کو بھی موزہ ہی کہا جاتا ہے،
کراچی والوں کے ساتھ بات کریں تو وہ اردو میں اس کو موزہ ہی کہتے ہیں، صحیح ہے نا جی. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے اندر فقہائے احناف کی رائے اور بھی بہت سارے فقہا کی رائے یہی ہے کہ ان کا اتنا موٹا ہونا ضروری ہے جتنا کہ لیدر کے موٹے ہوتے ہیں. لیدر کے موٹے ہونے کے اندر یعنی کیسے ہم اس کو اس کی موٹائی کے اندر اس کے ساتھ اس کو کریں گے؟ کیا کوئی ہم اس کے ملی میٹر بتائیں گے یا سینٹی میٹر بتائیں گے کہ یا اس کی کوئی گیج بتائیں گے کہ یہ گیج ہوگی؟ اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا جو سٹینڈرڈ فقہا نے طے کیا، انہوں نے کہا کہ جو چمڑے کا موزہ پہنا جاتا ہے اس کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے نارمل حالات میں تو پانی اندر نہیں جاتا، ٹھیک ہے جی، پاؤں نظر نہیں آتا. دو کوالٹی تو کی. تیسری کوالٹی یہ کہ اگر بنا جوتے کے بھی اس کو پہن کر چلیں تو وہ پھٹتا نہیں ہے. اگر کوئی جراب اتنی موٹی ہے تو اس کے اندر یہ مسح کرنے کی اجازت ہے ہمیں کہ ہم اس کے اوپر بھی طہارت حاصل کر کے پہنا ہوا ہوگا تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں ہم. اور اگر اس سے باریک ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. یہ کس کا موقف ہے؟ احناف کا اور بہت سارے فقہا کا. احناف اور ان کے ساتھ اور ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو یہ اسی بات کے قائل ہے. فی زمانہ بہت سارے علماء اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ یہ جو ہماری جراب ہے اس میں بہت باریک نہ ہو، بہت باریک نہ ہو، جیسے وہ یعنی صرف ایک جیسے گرمیوں میں پہننے والی ہماری جرابیں ہوتی ہیں عام طور پر، لیکن اگر وہ تھوڑی سی بھی موٹی ہے تو اس پر بھی بہت سارے علماء یعنی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. میری ذاتی رائے یہی ہے کہ موٹی جراب ہونا ہی شرط ہے، موٹی جراب ہی پہننی چاہیے، باریک جراب پر مسح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا کہ کس جراب پر مسح کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہوگا کہ کب کیا جا سکتا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو اگر وضو کر کے یعنی مکمل طہارت حاصل کرنے کے بعد جراب کو پہننا ہے تو پھر اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو پاؤں دھونے کی بجائے، پاؤں کو جرابوں سے اور موزوں سے نکالنے کی بجائے اسی کے اوپر مسح کیا جائے گا، اور مسح کریں گے پاؤں کی چھت کے اوپر، نیچے نہیں کریں گے، سائڈوں پر نہیں کریں گے. 3 انگلیاں جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں پر رکھ کر گیلی کر کے یوں اس کو یوں دونوں ہاتھوں پر، دونوں پاؤں پر یوں انگلیاں پھیر لی جائیں. اور یہ ہو گیا اس کے یعنی مسح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا مسح کرنے کا. اس کے علاوہ اس میں اور کون سا سوال رہ گیا جی؟ ہاں، کتنی دیر تک. اگر آپ اپنی شہر میں ہیں، مقیم ہیں، پوری نماز پڑھنے والے ہیں تو پھر 1 دن اور 1 رات، ٹھیک ہے. اور اگر مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 رات، یعنی 24 گھنٹے اور 72 گھنٹے، 72 آورز اور 24 آورز کا یہ جو ہے نا وہ اس میں ملتی ہے گنجائش اس کی. البتہ اگر موزے پہننے کے دوران پاؤں موزے سے نکال لیا یا پاؤں اس میں پھٹنے کی وجہ سے اپیئر ہو گیا اس میں سے، یا پانی اندر چلا گیا، یا غسل واجب ہو گیا، تو اس صورت میں بھی پھر پاؤں کو دھونا پڑے گا، پھر مسح نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں مسح کے موٹے موٹے احکام. میرا خیال ہے کہ تقریباً کور ہو گئی ہیں کچھ چیزیں. اگر اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. بس ان کے ناپاک ہونے کا ایک ایشو آ جاتا ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں وہ ناپاک ہو رہے ہیں، یا ان کو وہ اتار کے نماز پڑھتے ہیں، نماز اس کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو پھر مسح نہیں چلے گا اس کے اوپر. یہ 1-2 ایشو آئیں گے اس میں. نہیں، میں نے کہا بھی جوتے اتار کے پڑھتے ہیں نماز یا جوتوں سمیت پڑھتے ہیں؟ ہاں بھائی، جوتوں کے سمیت پڑھتے ہیں، اور وہ اتنے یعنی لمبے بھی ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر ہیں، جیسے آپ نے ملٹری والوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اور آگے سے تسموں کی جو جگہ ہے اس میں بھی اس کی سلائی اور کوریج پوری ہو. اگر وہ وہاں سے کھلا ہوا ہے اور پاؤں وہاں سے دکھتا ہے اندر سے، تو پھر وہ بھی یعنی وہ نہیں ہے، کرائٹیریا پورا نہیں ہو رہا اس کا، کمپلائنس نہیں ہو رہا اس کا، تو اس لیے اس پہ مسح جائز نہیں ہوگا. یہ چند شرائط ہیں، اس کے ساتھ اس کے اوپر بھی مسح جائز ہے. اور پھر نماز پڑھنے کے لیے اس کا پاک ہونا بھی شرط ہے. اگر وہ ایسے ہی واش روم بھی گئے ہوئے ہیں اور ناپاکی بھی اس کو لگی ہوئی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ بھی نماز کے اندر اس کو ظاہر ہے کہ رکھا نہیں جا سکتا ساتھ اس کے. یہ چند شرائط کے ساتھ اس کو مسح کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جی. وضو رہے گا
لیکن پاؤں کا وضو ٹوٹ جائے گا، پاؤں دھونے پڑیں گے اکیلے، پاؤں اکیلے دھونے پڑیں گے. اگر وہ جوتا اتار دیا، موزہ اتار دیا تو باقی وضو نہیں ٹوٹے گا، باقی وضو تو اپنی جگہ پر قائم ہے. کیوں؟ لیکن پاؤں کا جو مسح تھا وہ اب دوبارہ غسل کی طرف حکم چلا جائے گا. اب اس کو مسح ٹوٹ چکا ہے، اب اس کو پاؤں دھونے پڑیں گے. کیا بلا؟ ابھی تو آگے آ رہا ہے چیپٹر، وہ چیپٹر ابھی آگے آ رہا ہے، ابھی تو ہم وضو کو کلیئر کور کر رہے ہیں. جی کس کو؟ ہاں سوال یعنی ایئر رنگز کا جو ہے کانوں کا تو دھونا وضو کے اندر ضروری نہیں ہے، کانوں کا تو دھونا ضروری نہیں ہے. مسا کانوں کی اس حصے کا ہے نہیں، اس والے حصے کا ہے یا اس کے پیچھے حصے والے حصے کا ہے، تو اس لیے وضو کے ساتھ تو irrelevant کوسچن ہے یہ. غسل کے ساتھ وہ آگے آ رہا ہے، غسل کا چیپٹر ہم اس کو شروع کریں گے. تو غسل کے اندر جو زیورات پہنے ہوئے ہیں یا وضو کے اندر جو ہاتھ کے زیورات ہیں، اگر وہ اتنے ٹائٹ ہیں کہ پانی اس کے اندر نہیں جا رہا تو پھر اس کو ہلانا یا اس کو اتارنا ضروری ہوگا، پھر اس کو اتارنا یا ہلانا ضروری ہوگا. اچھا جی، اور وضو کے متعلق کوئی سوال؟ تو فلسفے کا اصول ہے، فلسفے کا اصول ہے کہ یقین جو ہوتا ہے نا وہ شک سے نہیں ختم ہوتا کبھی بھی. یقین کے مقابلے میں یقین جیسی دلیل ہی لانی پڑے گی. یہ ایک اصول ہے لاجک کا نا، منطق کا اصول ہے، فلسفے کا اصول ہے. اب وضو کرنا یقینی تھا، ٹوٹنا شک ہے، تو یقین غالب رہے گا، شک پر عمل نہیں کریں گے ہم. باقی تسلی ہے کسی کی، کوئی احتیاط کا فتویٰ دے دے کہ یہ احتیاطاً کر لینا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا نا، اس کو شک ہو گئی کہ یار چھینٹے پڑ گئے، بارش وارش ہو رہی تھی، تو وہ سیدھے جا کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھی طرح سے یقین ہو جائے کہ میں واقعی نہیں خراب ہو گیا، اب جا کے جو ہے نا میں بعد میں باقی حاصل کر ہی لوں گا. تو یہ ہے کہ اصول یہی ہے کہ شک ہلکا پھلکا، یعنی شک کا مطلب کہ ظن غالب تک بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ یقین ہے تو پھر یقین کے مقابلے میں آپ کو یقین ہی ہونا چاہیے کہ وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز مجھے پیش آ چکی ہے. پھر اگر ہلکا شک ہے صرف تو پھر وہ شک ہلکا ہے اس سے یقین سے، اس لیے یہ اس کا رائول نہیں بنتا. یس وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا تو آتا ہے احادیث میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس آدمی نے وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے بھی جنت میں داخل ہونا چاہے ہو جائے. انگلی اٹھا کے یہ اشارہ کرنے والی روایت کے اوپر تحقیق نہیں ہے میری فی الوقت. میں اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے تھوڑا گریز کرتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کا مجھے کچھ تھوڑا سا ہلکا سا جو خاکہ یاد پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے کسی زمانے میں اس کو دیکھا تھا، اس مسئلے کو کوشش کی تھی، اس کو ریسرچ کی تھی جب، تو اس میں مجھے کوئی اتھینٹک ریزن ملی نہیں تھی کہ انگلی کا اشارہ بھی آتا ہے احادیث میں یا نہیں آتا. تو ممکن ہے کہ استحباب کے درجے میں کسی نے کہا ہو اس کو، تو لیکن کلمہ پڑھنا تو آتا ہے. آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھانا اس کا مجھے حوالہ یاد نہیں ہے. لیٹر آن اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی ریمائنڈر دے دے مجھے بعد میں تو میں اس کو دیکھ لوں گا مسئلے کو. جی نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے یہ بات، کہیں سنا یا پڑھا یا خود ہی دیکھی تھی کتابیں کچھ. اچھا اچھا، بس وہ اسی لیے میں نے کہا کہ میں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں اس کو کچھ کہہ سکتا. دیکھوں گا میں اس کو، دوبارہ دیکھوں گا اس کو، دیکھ کر پھر انشاءاللہ. جی وہ کلمہ شہادت ہی ہے، پہلے تو کلمہ شہادت ہے، پھر اس کے علاوہ دوسری دعائیں ہیں استغفار کی، یا اللہم اغفر لی ذنبی، یا دوسری جو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں اس کے اندر. اینی ادر کوسچن؟ جی جی بالکل. ہاں اگر اس دوا کا اترنا
دوا کا زیادہ دیر لگانا ضروری ہے اور وہاں پانی کا لگنا یا دوا کا اتر جانا مضر ہے زخم کے لیے، تو پھر وہ اس کے اوپر پانی بہہ گیا ہے وہ کافی ہے۔ بہت ساری آئنٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ واٹر ریزسٹنٹ ہوتی ہیں، اس کے اوپر سے پانی بہایا جائے، جیسے آئل ویسٹ جو بھی ہوگی تو وہ تو اوپر سے گزر جائے گا نا، تو وہ ٹھیک ہے، وضو ہو جائے گا اس کا۔ لیکن اگر کوئی ایسی ہے کہ اس کے اندر نہ تو اتنا دوا کا اتنی دیر لگا رہنا نیسیسری ہے، اس کے اندر کوئی وونڈ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ ہی اس وونڈ کو کوئی پرابلم ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کو ریموو کر کے ہٹا کے ہی اس کو اوپر پانی ڈالنا چاہیے۔ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ اگر کنسلٹنٹ کہتا ہے کہ اس کو پانی سے بچانا ہے تو پھر اس کو نہ ڈالا جائے پانی اس پہ اتنے حصے۔ اگر معالج کہتا ہے آپ کا، فزیشین آپ کا یہ کہتا ہے آپ کو کہ نہیں کریں آپ، جی اگر فزیشین نہیں کہتا، صرف ایم ہی ایک جانسا سے ہی اپنے آپ کو، تو پھر اس کو ڈرائی کرنے کی کوئی حکمت اپنانی چاہیے، یا ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے جس کی وجہ سے وہ زخم جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، جیسے مختلف قسم کے پاؤڈر ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ خشک مہندی اگر اندر رکھ دی جائے انگلیوں کے درمیان میں تو اس سے بھی وہ ہیلنگ بھی ہو جاتی ہے اور بدبو بھی نہیں پیدا ہوتی، تو اس طرح کا کوئی معالجہ کرنا چاہیے اس کا۔ چلیں جی، وضو توڑنے والی چیزوں کو بیان کریں یا ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا؟ دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب کی کلاس ہے بعد میں یا پتا ہے عابد صاحب کی، چیک کر لیں، بس اگر نہیں آئے تو میں آگے کنٹینیو کرتا آگے۔ چلیں ٹھیک ہے، بس یہیں پر ہم اس کو کر لیتے ہیں، پھر آگے وضو توڑنے والی باتیں انشاءاللہ آئندہ کلاس کے اندر بیان کریں گے۔ کون کون سی چیزیں ہو گئی جی؟ وضو کی سنتیں، وضو کا مکمل طریقہ بھی آ گیا، اور اس کے متعلق 2-3 چیپٹر اور بھی کور کر لیے، ہزار رکعتوں کے جو ہے نا وہ بنڈل آپ لوگوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہزار رکعتوں کے بنڈل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل، ایک چیپٹر پڑھتا ہے تو 1000 رکعت پڑھنے سے افضل۔ تو آپ کو تو 100 پڑھنیاں بھی اوکھی ہیں، 1000 تو بہت دور کی بات ہے۔ عشاء کی 17 نہیں پڑھی جاتی نا، مشکل لگتی ہیں، 9 ہی پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں ہم، بشمول میرے، آپ کو نہیں سنا رہا صرف۔ اچھا، تو یعنی ہم نے وضو کرنے کا طریقہ بھی پڑھ لیا، فرائض بھی پڑھ لیے، سنتیں بھی پڑھ لی۔ غسل کا معنی ایک ہوتا ہے غسل، ایک ہوتا ہے غسل۔ غسل از شاور، غسل از واشنگ، ٹھیک ہے نا؟ غین کے زبر اور غین کے پیش کے ساتھ میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وضو، وضو پنجابی چ ہوندا، ٹھیک ہے نا؟ عربی میں وضو ہوتا ہے پیش کے ساتھ۔ وضو جو پنجابی والا ہوتا ہے وہ پانی کو کہا جاتا ہے، اور وہ جو برتن ہوتا ہے جس میں پانی لے کے وضو کیا جاتا ہے اس کو عربی میں وضو کہا جاتا ہے۔ تو وضو میں وضو لے کر وضو کیا جاتا ہے، وضو میں وضو لے کر وضو کیا جاتا ہے، اور غسل اور چیز ہوتی ہے اور غسل اور چیز ہوتی ہے۔ وضو میں غسل ہوتا ہے اور غسل میں غسل میں بھی غسل ہی ہوتا ہے لیکن سرتا پا غسل ہوتا ہے۔ وضو میں صرف 3 اعضاء کا غسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے علاوہ ساتھ میں نے تیمم کے احکام بھی تقریباً، تیمم نہیں کہہ لیں، مسح کا کہہ لیں، زخم کے مسح کے احکام آ گئے اور موضوع پر مسح کے احکام آ گئے۔ یہ دونوں چیپٹر الحمدللہ کور ہو گئے ہیں۔ نواقضات وضو اور تیمم یہ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔